السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تبارک وتعالی ولمن خاف مقام ربہ جنتان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا حبل اللہ السلام علیکہ یا صبغۃ اللہ السلام علیکہ یا سیف اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، اور ملتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ، ہوگا خدا کا سامنا سجدے میں جا کے دیکھ، سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ابھی ہم نے کچھ دن پہلے رمضان مبارک کو وداع کیا، تو رمضان مبارک سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا اور رمضان نے ہم کو کیا دیا، یہ محاسبہ کرنے کے لیے آج کا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے فرض کرنے کے حکم کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم پہلی امت ہے کہ جس پہ روزے فرض ہوئے، نہیں، تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے اللہ نے فرض کیے۔ یہ اور بات ہے کہ ان پر اور دنوں کے اور مہینوں کے روزے فرض تھے، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے۔ دونوں پر روزے فرض کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ اب یہ جو متقی ہے، یہ جس کے اندر تقویٰ رہتا اس کو متقی بولتے، تقویٰ جس بندے میں رہتا اس کو کیا بولتے؟ متقی بولتے۔ اور علماء فرماتے ہیں تقویٰ دو چیزوں کا جامع ہے۔ تقویٰ جو لفظ ہے اس میں دو باتیں، دو چیزیں پائی گئی تو تقویٰ ہوتا ہو۔ ایک اللہ کا خوف، گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، پرہیز کرنا، یعنی پرہیز کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیز کرنا، یہ دو چیزیں ملی جمع ہوئی تو اس کو بولتے تقویٰ۔ اور یہ تقویٰ جس بندے کے اندر بھی آ گیا اس کو متقی بولتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا روزے فرض کس لیے کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بنو، یعنی تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، گناہوں سے پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ تو گناہوں سے پرہیز کرنے والے بنانے کے لیے اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے روزے کو اللہ پاک نے ہم پر فرض کیا۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن پر روزے فرض ہونے کے بعد انہوں نے روزوں کی تمام فرائض، مستحبات، سنن، سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے روزے ادا کیے، ایمان اور ثواب کی نیت سے۔ انہوں نے روزے ادا بھی کیے
پھر ان کو اللہ پاک نے روزے کے بدلے میں کیا عطا فرمایا؟ تقویٰ، یعنی اللہ کا خوف بھی ان کو حاصل ہو گیا اور وہ گناہوں سے بچنے والے بھی بن گئے۔ اب بعد رمضان کے ہم رمضان کے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کا رزلٹ ہم کو کیا ملا، وہ ہم محاسبہ کرنے کا دن ہے آج۔ اگر ہم رمضان مبارک میں جس طرح نمازوں کے پابند تھے، نیک اعمال کرنے والے تھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے تھے، خوب صدقہ خیرات کرنے والے تھے، وہی کیفیتیں ہمارے اندر رمضان کے بعد بھی موجود ہے تو سمجھ لیجئے آپ کے روزے قبول کر لیے گئے۔ اور اگر رمضان مبارک کے بعد یا عید ہی کے دن سے ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ ہم نمازوں کو چھوڑنے والے بن گئے، حالت ایسی ہو گئی کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے، رمضان آنے سے پہلے جو پرانی حالت تھی اس حالت پہ پھر سے واپس ہو گئے، تو پھر ہمارے رمضان مبارک کے روزے قبول نہیں ہوئے۔ اگر قبول ہو جاتے تو اس کا رزلٹ ہم کو یہ ملنا تھا کہ ہم متقی بن جائیں، ہے نہیں، متقی بن جائیں۔ اب پرہیزگار بن جائیں تو اللہ کے حضور سے کیا انعامات ملتے ہیں؟ تقویٰ حاصل ہو جائے، اللہ کا خوف بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو کیا انعامات اور کیا نوازشات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں موت مومن رہ کر آنی چاہیے، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، مرتے وقت تم کافر نہیں ہونا چاہیے، مرتے وقت تم مشرک نہیں ہونا چاہیے، مرتے وقت تم منافق نہیں ہونا چاہیے، مرتے وقت تم غدار خدا یا غدار نبی نہیں ہونا چاہیے، مرتے وقت تم مومن و مسلمان رہتے ہوئے مرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا۔ تو تقویٰ کیوں ہم کو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا؟ اس لیے اختیار کرنے کا حکم دیا اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم کو خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ اگر ہم پابندی کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ گار ہے انہیں کافری چ مرتا، بلکہ میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا، مگر زیادہ امکان ویسے بندے کا کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر ہونے کا نہیں ہوتا۔ لیکن جو بندہ اعمال صالحہ کرنے والا ہے ایمان و اخلاص کے ساتھ، تو اللہ پاک وہ بندے کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے نواز دیتا ہے، اس کو قبر میں سوالات کے جوابات آسانی سے دینا میسر آتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں جب وہ بندہ حاضر ہوگا تو اللہ پاک اسے محشر کے میدان میں عزت عطا فرمائے گا، ذلت سے بچا لے گا اور اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ سب بھوکے ہوں گے اسے بھوکا رکھا نہ جائے گا، سب پیاسے ہوں گے اسے پیاسا نہ رکھا جائے گا، سب ننگے بدن اٹھائے جائیں گے اللہ پاک اسے برہنہ نہیں رکھے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سب کیا ہے؟ تقویٰ کو اختیار کرنے کی فضیلتیں ہیں۔ ایک جو ہے نا بندے کا واقعہ، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو بہت سی اولاد عطا فرمائی اور بہت ساری دولت عطا فرمائی، مالدار بھی بہت تھا اور اولاد والا بھی تھا، اور اس نے اپنی اولاد کے حقوق بھی اچھی طریقے سے بہترین انداز میں ادا کیے، تو اولاد اس سے محبت بھی کرتی تھی، جو باپ کہتا وہ اس کی اطاعت میں وہ حکم کو بجا لاتی تھی، فرما بردار تھی اولاد بھی۔ تو ہوا یہ کہ وہ بندے کو ایسا محسوس ہوا کہ اب میں انتقال کرنے والا ہوں، میرے اب موت کا وقت قریب آ گیا، تو اس نے اپنے تمام اولاد کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر ان سے دریافت کیا، پوچھا کہ اے میرے بچوں، بتاؤ میں نے کیا تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے کبھی، یا تمہارا کوئی حق
ادا نہیں کیا ہے؟ تمام اولاد نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ابا جان آپ نے ہماری بہترین طریقے سے پرورش کی، ہماری تعلیم تربیت سب اچھے انداز سے کی، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا کہ تمہیں میں نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، یہ تم سب کہتے ہو، میں نے تمہارے تو حقوق ادا کیے، مگر دوسری طرف میرے رب کی میں نے عبادت کا جیسا حق ادا نہیں کیا، میں میرے رب کا نافرمان بندہ رہا، میں گناہوں میں مبتلا رہا۔ یہ میری زندگی کا دوسرا پہلو ہے، ایک طرف تو اولاد کے حقوق ادا کیے، مگر دوسری طرف میرے رب کا میں بڑا نافرمان ہوں۔ اب مجھے میرے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے خوف ہوتا ہے، مجھے میرے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں شرمندگی ہوتی ہے۔ تو میری تم کو وصیت ہے، یوں سمجھو کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، وہ حکم یہ دے رہا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح میرے بدن سے پرواز کر جائے تو مجھے دفنانا مت، میری ناش کو جلا دینا۔ بولا کیا بولا؟ یہاں تک کہ اتنا جلانا، دہکتی آگ میں اتنا جلانا کہ میں پورا کوئلے کی طرح ہو جاؤں۔ کیسا ہو جاؤں؟ کوئلے کی طرح۔ جب کوئلے کی طرح میری میت ہو جائے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دینا، اس کو بھی کیا کرنا؟ ہتھوڑا لے کے پورا توڑ دینا، بکنا بکنا کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ یہ اس نے وصیت فرمائی اپنی اولاد، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ بنی اسرائیل کا ایسا کیا، اپنی اولاد کو ایسا حکم دیا، خوف خدا کے باعث کیا اس نے کہ رب کے حضور مجھے کھڑے ہونے میں شرمندگی ہوتی ہے، اس لیے اس نے ویسا کیا۔ اب اولاد بڑی فرما بردار تھی، باپ کبھی زندگی میں بولے نہیں، کوئی خواہش پیش نہیں کرے، آج بڑے اصرار کی گئی میت، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ وہ بندے کو لفظ کن کہہ کر دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بات سمجھ رہے آپ؟ پھر زندہ کر کے اللہ پاک نے اپنے در پہ کھڑا کر دیا اسے، کھڑا کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے اپنی اولاد کو یہ کس لیے کہا کہ وہ تجھے جلا دیں اور تیری میت کو ریزہ ریزہ کر دیں؟ تو اس نے کہا مولا تیرے خوف سے مجھے تیرے در پہ کھڑا ہونے میں شرمندگی محسوس ہوئی، میں تیرے خوف سے لرزہ بر اندام تھا، تجھے کس منہ سے تیرے در پہ آؤں اور صورت دکھاؤں؟ میں نے کیا کیا؟ میری اولاد کو یہ وصیت کی، تیرے خوف سے میں نے یہ سب کچھ کیا میرے مولا، تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس دل میں میرا سے گناہ کو چھوڑ دے۔ اور ایک واقعہ اللہ کے حبیب نے بنی اسرائیل کا سنایا، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے۔ اس بندے نے کیا کیا؟ وہ غار میں اٹک گئے تھے، 3 بندے تھے، اس میں سے ایک کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ اس بندے نے نوجوان تھا اور اس کی چاچا اور بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اس پر راضی ہو گئی۔ جب رات میں بند کمرے میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو اس لڑکی نے کہا کہ کیا تجھے اس خدا کا خوف نہیں ہوتا جو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلانے والا ہے؟ یہ جملہ سنتے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اس نے ساری دولت اس بہن کو، چاچا زاد بہن کو دے دیا اور زنا کرنے کے بجائے وہاں سے نکل پڑا اللہ کی یاد میں۔ اور جب نکل پڑا تو غار میں جا کر پھنس گیا اور غار کے منہ پہ ایک بڑا سا چٹان آ کے لگ گیا۔ تو اس نے اپنی اس نیکی کو کہ مولا مجھے زنا کرنے کا پورا چانس مہیا تھا، میرے پاس زنا کرنے کی پوری سہولتیں فراہم تھی، لڑکی بھی کمرے میں آ چکی تھی، مگر میں نے تیرے خوف سے زنا سے اپنے آپ کو باز رکھا، اگر یہ نیکی کی تیری بارگاہ میں کچھ قبولیت ہے تو یہ چٹان کو پوری ہٹا دے۔ تو اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی اور وہ چٹان کو وہ غار کے منہ سے ہٹا دیا۔ تو معلوم ہوا اللہ سے ڈرنا یہ ایسی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا یہ ایسی نیکی ہے، اللہ کے حضور کے بندہ اگر اس کو وسیلہ بنا کر دوسری دعا کرتا ہے تو اللہ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا۔ دونوں حدیثیں جو سنائی یہ 2 کی 2 احادیث شریفہ بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 بندے ایسے ہیں،
یہ بھی بخاری کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان ہے یہ، اور حدیث نمبر کیا ہے؟ 600 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت محشر کے میدان میں امن عطا فرمائے گا، چین سکون عطا فرمائے گا۔ لیڈر بنایا قوم کا، کیا چیف منسٹر بنایا یا وزیر اعظم بنایا یا کسی بھی طریقے کی اس کو اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی، اور وہ بندے نے اپنی پبلک کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پاک اس بادشاہ کے سارے گناہوں کو درگزر فرما دے گا اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ پہلا بندہ تھا۔ دوسرا بندہ فرمایا سرکار نے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے عبادت میں گزاری، کثرت کے ساتھ عبادت کیا، مگر کب؟ بال سفید ہونے کے بعد نہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان حضرات بولتے نا ابھی میری عمر ہی کیا ہے، بولے بڈھا ہونے کے بعد دیکھیے، بولے نماز پڑھ میاں بول کے، بولے تو کیا بولے نہیں ابھی کیا ہے اپن، بولے ابھی تھوڑا عیش تو کر لینے دو، کہتے بال سفید ہونے کے بعد دیکھیں گے، بولے ہے نہیں۔ کون جانے کس کی موت کا وقت کب ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہی گزر جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں 10-12 سال کی عمر میں گزر جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں 30-40 سال کی عمر میں گزر جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ میں جانتا ہوں کہ میں کب مرنے والا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کب مرنے والے ہیں۔ تو جب ہم کو یہ بات کا علم ہی نہیں ہے تو آپ یہ کیسے گارنٹی دے سکتے کہ بال سفید ہونے تک آپ حیات میں رہیں گے، ہے نہیں؟ بولیے آپ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جو جوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑا، اگر بڑھاپے میں اس سے کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے، یا بیماری کی وجہ سے یا دردوں کی وجہ سے اس کی کوئی جماعت چھوٹ جائے، تو اللہ پاک اسے جوانی کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، بڑھاپے میں بھی اس کی غفلت میں بھی عبادت لکھے گا اللہ پاک، اور اس کے دردوں اور تکالیف کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب دے گا، وہ کیا ہے معلوم ہے لیٹ کر نماز پڑھے گا تو اس کو صحت مند آدمی کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے جوانی میں عبادت خدا کی ہے۔ جوانی میں عبادت خدا کرنے والے بندے کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ مگر ہمارے نوجوان عام مہینوں میں جب تو شیاطین کھلے رہتے ہیں تب تو بچتے ہی نہیں ہیں، مگر رمضان جیسا مقدس مہینہ ہے اور اس کے ایسے ایام جو آخر کے ایام ہے، آخر کی راتیں ہیں جس میں جہنم سے جسموں کو بری کیا جاتا ہے، ویسے ایام ویسے مبارک راتوں میں بازاروں میں لڑکیوں کو چھیڑنے نہیں کر رہے، بازاروں میں لڑکیوں کے مخصوص اعضاء کو ہاتھ لگاتے پھر رہے، یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے۔ اب بتائیے آپ، جب ہمارے نوجوان ایسے چیزوں میں مبتلا ہوں گے تو عذاب الہی نہ برسے تو کیا برسے، قہر خدا بندی نہ برسے تو کیا برسے، اگر ظالم حکمران ہم پر مسلط نہ کیے جائیں تو کیا ہو، تو ہماری حالتیں جو خستہ ہو رہی ہیں، ہم ہر طرف جو بربادی کا منہ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو نافرمانیوں میں مبتلا کر دیا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں سے نکال دیا ہے، اللہ کی اطاعت نبی کی فرما برداری سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا جو بندے میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو بندے میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں میں ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں۔ اب اللہ خود لا کے شیطان چھوڑ دے تو بتائیے کون سا عامل ہے، کون مائی کا لال ایسا ہے جو اس کو جو ہے اس سے چھڑا سکے؟ اللہ ہی لا کے چھوڑنے کے بعد کون چھڑا سکتا اس سے؟ بولیے آپ، بول رہے نا، بولے فلاں کے اوپر جن کا سایہ ہو گیا، فلاں کے اوپر اس کا سایہ ہو گیا، اس کا سایہ ہو گیا۔ یہ سایہ ہوا کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا، وجہ یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے مگر نماز کے لیے نہیں آ رہا، وجہ یہ ہے کہ نوافل تو چھوڑ دیجیے آپ، فرائض کی تک پابندی نہیں کر رہا، تو وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اجنہ کو مسلط کر دیتا ہے، جو اس کو عمر آتے رہتے یا جب تک اللہ چاہا تب تک۔ پہلا بندہ تو وہ ہوا جو بادشاہ بھی ہے، اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہے،
دوسرا بندہ وہ ہوا جو جوان نماز کے لیے جانا ہے، یعنی مسجد سے دور ہوتے ہوئے بھی اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، ایسا جو بندہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا اور وہ بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، حشر کے میدان میں امان عطا فرمائے گا۔ 3 بندے ہوئے، چوتھا بندہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بندہ ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنی غرض غایت کے لیے نہیں، کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ محبت و نفرت اپنی غرض کے لیے نہیں کرتا، انہیں کس کے لیے کرتا؟ اللہ کی خاطر۔ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو انہیں اللہ کا محبوب ہے بلکہ انہیں بھی محبت کرنے لگتا، اور اللہ پاک جو ہے نا کسی سے نفرت کرتا ہے تو انہیں بھی اس سے نفرت بس اسی وجہ سے کرتا کہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا اس لیے نفرت کرتا ہے، اپنی کوئی غرض کی بنیاد پہ نہ نفرت کرتا نہ محبت کرتا۔ ایسے بندے کی بھی اللہ مغفرت فرما دے گا اور حشر کے میدان میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 4 بندے ہوئے، 5واں بندہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ آدمی ہے جسے حسب، نسب اور جمال والی عورت نے اپنی طرف بلایا۔ کیا کیا؟ بہت اعلیٰ خاندان کی عورت ہے اور بہت حسین و جمیل بھی ہے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والی، نیٹ رہنے والی ہے، سمجھ رہے آپ، اور اس کو جو ہے نا آفر کری انہیں آجا زنا کر میرے ساتھ، بولی تو اس کے باوجود ساری سہولتیں فراہم ہونے کے باوجود انہیں اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا، تو وہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، نوجوان، وہ کسان تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا۔ ہوا کیا، ایک ملکہ کی اس کے اوپر نظر پڑ گئی، وہ اس پر عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، تو اس نے کہا کہ یہ محلوں میں رہنے والی چیز ہے، یہ یہاں کیا کر رہا؟ بولے کھیتی باڑی کر لیتے ہوئے، اس کو اٹھا لو، بولی سپاہیوں کو حکم دی، تو ملکہ نے حکم دیا، سپاہی حکم بجا لانے کے لیے اس کو اٹھا لیے، محل میں لے گئے اور اس کو دولہے کی طرح تیار کیا۔ بولے تیری قسمت، آج ہماری ملکہ تیرے ساتھ رات گزارنا چاہ رہی، بولے تو انہیں کیا کیا معلوم ہے؟ ایسا بولا اسی لیے مجھے تیار کر رہے، کیا ہاں بولے تو کرنا کیا ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں، بولے خالی ملکہ کے ساتھ ایک رات گزار لیا تو تجھے دنیا کی دولت، عیش و آرام ہر چیز عطا کر دیں گی۔ انہیں اچھی بات ہے، بولا میں ذرا بیت الخلاء سے فارغ ہو کے آتا ہوں، بولا تو ٹھیک ہے جا کے آؤ۔ بولے بیت الخلاء میں اندر جا کے انہیں کیا کرا، پاخانہ کر کے وہ اپنے ہی پاخانے کو لے کے پورا جسم پہ لیپ لیا سمجھ رہے آپ، سر پہ، چہرے پہ، پورا جسم پہ، ہر جگہ لگا لیا اس کو، کئی کو لگا لیا، کیونکہ ملکہ ہے، اگر حکم نہیں مانیں گے قتل کر دیں گی انہیں، تو ایک تو جان چلے جائیں گی، اگر جان چلے گئی تو پھر اس میں کیا ہے، جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ بھی زبان سے بول سکتے نا، نافرمانی یعنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی بندہ یہ بولا، کوئی کفریہ کلمہ زبان سے بولا، دل سے نہیں بولا تو انہیں مومن ہی رہتا، یہاں تک شریعت نے اجازت دی، تو بولے جان چلے جائیں گی یا پھر انہیں تو زنا کرے بغیر چھوڑیں گی نہیں، لہذا ایسا لگا لیا، بولے تو نکو چھوڑ، بولے تو بھی کوئی خریب نہیں لیتی انہیں، بولے تو انہیں پورا پاخانہ پیشاب سب لگا لیا، لگا کے جیسے ہی باہر نکلا پورے بھاگ رہے اس کو دیکھ کے، ارے انہیں پورا دیوانہ پاگل ہے بول کے، کوئی بھی قریب نہیں آ رہا اس کے۔ وہ ملکہ بولی کہ پاگل دکھ رہا ہے انہیں، بولے نہیں تو میرا ہی مرڈر کر دیا رات میں، لہٰذا اس کو لے جا کے جان سے لانا چھوڑ دو، بولی تو لے جا کے چھوڑتے ذاتی اب انہیں جا کے تھکا تھکایا بیچارہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، بیٹھا، اب ویسی بیٹھے بیٹھے وہی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی، تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، میرے اس بندے نے میرے خوف سے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے اپنے جسم کو پلید کر لیا، اے جبرائیل جا کر زمین پہ اس کے سارے بدن کو اپنے ہاتھوں سے دھو کے پاک کر۔ تو جبرائیل جیسا فرشتہ وہ بندے کو دھونے کے لیے، غسل دینے کے لیے روئے زمین پہ آیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے یہ عزت اور یہ شان کیا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث قرآن پاک کی آیت شریفہ ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا، سورہ رحمان کی آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
کہ جو بندہ میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے دن سے خوف کر جائے، اپنے دل میں خوف رکھتے ہوئے میرے بارگاہ میں کھڑے ہونے سے کیا کرے، شرمندگی کر لے، ڈر جائے، خوف خدا اپنے دل میں رکھ لے، تو میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ کتنے جنتیں؟ ایک جنت نہیں، اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے ڈرنے والے بندوں کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ آئیے کتنے بندے ہوئے؟ 5 بندے ہوئے۔ 6واں بندہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بندہ ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فطرہ دیتا ہے، عام خیرات کرتا ہے، تو ایسے انداز سے کرتا ہے کہ لینے والے بندے کچھ خبر رہتی، دینے والے کچھ، باقی دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر ہونے نہیں دیتا انہیں، اتنا پوشیدہ طور پہ، اتنا چھپا چھپا کے، اتنا بغیر ظاہر کرے کے دیتا انہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ویسے بندے کو بھی اللہ مغفرت سے نوازے گا اور محشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 6 بندے۔ آخری 7واں بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہے جو تنہائی میں، سب کے سامنے تو سبھی یاد کرتے اللہ کو، ہے نہیں، تنہائی میں جب اکیلا ہو تو وہ اللہ کو یاد کرے، اکیلے میں نماز پڑھ کے یا تلاوت کر کے یا درود پڑھ کے یا استغفار کر کے اللہ کو یاد کرے اکیلے میں، اور یاد کرے تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کے حضور رونے والا ہے اور آنسو بہانے والا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بندے کو اللہ مغفرت سے نوازے گا، محشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس کے آنسوؤں کی اللہ کے پاس یہ اہمیت ہے کہ فرشتے اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر جمع کرتے ہیں۔ وہ آنسو اس کے اٹھا کر جمع کر کے رکھ دیے جاتے قیامت تک، اور وہ بندہ جب محشر کے میدان میں اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں وہ آنسو بھی تولے جائیں گے، فرمایا سرکار نے، وہ آنسو بھی تولے جائیں گے۔ اتنی اہمیت کے حامل ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ علامہ اقبال نے اسی لیے ایک شعر میں فرمایا کہ رومی ہو غزالی ہو عطار ہو کہ جامی ہو، رومی ہو غزالی ہو عطار ہو کہ راضی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، یعنی راتوں کو اٹھ کے جب تک اللہ کے حضور اکیلے میں رویا نہیں، گڑ گڑایا نہیں، اللہ کے در سے نعمتیں حاصل کرنا تیرے لیے ناممکن ہے ورے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جیسے ہم نے رمضان مبارک میں اللہ کی عبادتیں کی، اسی طرح عمر بھر کرتے رہے۔